بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 49 ہے، جس کا عنوان ہے فقہی اصطلاحات کی وضاحت۔ ان فقہی اصطلاحات کی وضاحت میں آج ہم جن اصطلاحات کی وضاحت اور تعریف کریں گے ان میں پہلی فروق فقہیہ، دوسری علم الخلاف اور تیسری السیاست الشرعیہ۔ ان تینوں اصطلاحات کی انشاءاللہ ہم آج وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 48 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے مقاصد الشریعہ کی چند مثالوں پر بات کی تھی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا روزے کا شریعت نے جو مقصد رکھا ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ ایسی جہاد کا ایک مقصد رکھا ہے کہ مظلوم کی اعانت ہو جائے۔ نکاح کا مقصد رکھا ہے تاکہ انسان زنا سے بچ جائے اور اس کی نسل محفوظ ہو جائے۔ اس طرح ہم نے اس کے علاوہ اور بھی مقاصد الشریعہ کی چند مثالوں پر بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے مقاصد الشریعہ کی تعریف پڑھی تھی کہ مقاصد الشریعہ کی تعریف کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مقاصد الشریعہ آخری وہ انتہا ہے جس کو شریعت نے بندوں کے فائدے کے لیے وضع کیا ہوتا ہے۔ یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد یا کسی نہ کسی فائدے کے تحت ہوتا ہے۔ فضول میں شریعت کوئی حکم نہیں دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے اور حکیم ذات کوئی بھی حکم فضول میں نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد ہم نے قواعد فقہیہ کی چند مثالیں پڑھی تھی، جیسے ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، ایک مثال ہم نے پڑھی تھی۔ یہ قاعدہ فقہیہ ہے اور یہ اپنے اندر بہت سی جزیات کو، فقہی جزیات کو شامل کیے ہوئے ہے، جیسے شراب ہے، مردوں کے لیے ریشم کا پہننا ہے، لہو لعب کے آلات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جس چیز کا استعمال حرام ہے اس چیز کا رکھنا یا اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قواعد فقہیہ کی تعریف پڑھی تھی کہ وہ اغلبی اور اکثری حکم ہوتا ہے جو اپنی اکثر جزیات پر منطبق ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کی جزیات کا علم ہو سکے۔ یعنی ایک قاعدہ ہوتا ہے وہ بہت سی فقہی جزیات کو اپنے اندر شامل کیے ہوتا ہے کہ بہت سی جزیات کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس ایک قاعدے کو یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم فروق فقہیہ کی مثالیں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم فروق فقہیہ کی تعریف پڑھنے کی کوشش کریں گے اور فروق فقہیہ کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد سیاست الشرعیہ کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا جائے گا اور اس فن کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد علم الخلاف کا تعارف اور اس کی تعریف پیش کی جائے گی، اور آخر میں پھر علم الخلاف کی چند مثالوں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فروق فقہیہ کی پہلی مثال یہ ہے کہ جیسے نماز کے شروع میں متصلاً نیت کرنا لازم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز شروع کرنے لگے، نماز میں داخل ہونے لگے، تو پھر وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز کی نیت کر لے۔ اور نیت کیا کہ جی میں 2 رکعت پڑھنے لگا ہوں یا میں 4 رکعت پڑھنے لگا ہوں۔ ایسے ہی جس نماز کی نیت کر رہا ہے اس کا بھی نام لے، اس کا بھی دل میں ارادہ کرے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں یا مغرب عشاء، جس بھی نماز کو پڑھ رہا ہے اس کی نیت کرے۔ ایسے ہی ادا اور قضا کی بھی نیت ہونی چاہیے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ ہم یوں کہہ لیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کی متصلاً نیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں روزے کی نیت کرنا بالکل ابتدا میں، روزے کے شروع میں یہ لازم نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دونوں چیزوں میں، نماز میں اور روزے میں فرق ہے، حالانکہ صورت مسئلہ تقریباً ایک ہے۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ نماز کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، روزے کا بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے، یعنی تقریباً ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ لیکن نماز کے شروع میں نیت کرنا لازم ہے، روزے کی شروع دن میں نیت کرنا لازم نہیں ہے۔ یعنی روزے کی ابتدا میں نیت نہ بھی کی جائے، بعد میں چل کر زوال سے پہلے پہلے کر لی جائے تو بھی ہو جائے گا، لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیں چیز ایک ہی ہے، صورت مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن
ان کے حکم میں فرق ہے، اسی کو فروق فقہیہ کہا جاتا ہے کہ دو جزیات جو فقہی ہوں اور ایک جیسی ہوں لیکن کسی علت کی بنا پر، کسی سبب کی بنا پر ان کا جو حکم ہے وہ مختلف ہو۔ اب ہم فروق فقہیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فروق فقہیہ کی تعریف امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاشباح والنظائر میں بیان کی ہے کہ اما الفروق الفقہیہ فعرفها السیوطی بقولہ انہ الفن الذی یذکر فیہ الفروق بین النظائر المتحدہ تصویرا ومعنى المختلفۃ حکما وعلتا، یعنی فروق فقہیہ اس فن کا نام ہے جس میں ایک جیسی نظائر کے درمیان فرق کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ صورتاً تو وہ نظائر ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کا جو حکم ہے، ان کی جو علت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ان کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے مثال میں دیکھا ہے کہ صورتاً وہ ایک جیسی ہیں لیکن معناً ان کا حکم مختلف ہے، علت کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے، تو اس کو فروق فقہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک فن ہے۔ اب ہم علم الخلاف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ علم الخلاف جیسا کہ اپنے نام سے ہی واضح ہے، خلاف کا جو معنی ہے اختلاف، یعنی جو مختلف مذاہب کا، مختلف فقہاء اور علماء کا آپس میں فقہی جزیات اور فقہی اصول و قوانین کے بارے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو علم الخلاف کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اگر مستقل جو تعریف ہے وہ دیکھی جائے کہ فقہی مسائل میں مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر کی آراء کو جمع کرنا اور ان کا تقابلی مطالعہ کرنا، اس کو فقہ مقارن کہا جاتا ہے۔ اور پہلے پہل اس علم کے لیے، اس فن کے لیے علم الخلاف کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، یعنی مختلف مسالک اور مکاتب فکر کی آراء کو جمع کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کرنا، اس کو علم الخلاف کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی علم الخلاف پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں عموماً اختلافی مسائل سے بحث کی جاتی ہے، جس میں صورت مسئلہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور مختلف ائمہ کی اور مجتہدین کی آراء پر تبصرہ کیا جاتا ہے، ان کے دلائل کو دیکھا جاتا ہے، محل نزاع کو دیکھا جاتا ہے اور پھر راجع اور مرجوح کی تعیین کی جاتی ہے، یعنی اس طرح کی ابحاث جو ہے علم الخلاف میں کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی علم الخلاف کی ایک دوسری تعریف بھی بیان کی ہے کہ علم الخلاف ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے شرعی دلائل لانے کی کیفیت اور قطعی دلائل لا کر اختلافی دلائل کی خرابیاں اور شبہات کو دور کرنے کی کیفیت معلوم ہو، ایسے علم کو علم الخلاف کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پہلے اس کو علم الخلاف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بعد میں اس کو اب فقہ مقارن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم علم الخلاف کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ علم الخلاف کی بہت سی مثالیں ہیں اور فقہ کی ہر کتاب میں ہمیں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ جتنے بھی مسائل مجتہدین کے درمیان مختلف ہی رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل علم الخلاف کی مثالیں بن جائیں گے۔ ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے آسانی کے لیے دوبارہ وہی پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ لفظ قروء میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لفظ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ لفظ قروء سے مراد طہر لیتے ہیں، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ علم الخلاف کی ایک مثال بنے گی۔ ایسے ہی ایک دوسری مثال بھی ہے کہ غسل میں کلی کا پانی پی جانا، اس میں اختلاف ہے فقہاء کا کہ اگر کسی شخص نے غسل کرتے ہوئے کلی کی مزمزہ کیا اور مزمزہ کرتے ہوئے وہ منہ بھر کے جو پانی تھا جو اس نے باہر پھینکنا تھا وہ پی گیا، تو طرفین کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی یہ کلی ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی یہ کلی اور مزمزہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کلی کا پانی باہر پھینکنا لازمی ہے، تو اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی کلی نہیں ہوگی۔ جب کلی نہیں ہوگی تو پھر اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ تھا جس میں فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں فقہاء کا آپس میں اختلاف رہا ہے۔ اب ہم سیاست شریعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سیاست شریعہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سیاست شریعہ
جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے، اجتماع اور تہذیب کو جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو موضوع بنانا یا پبلک پالیسی دینا، یہ سیاست شرعیہ کا دائرہ کار ہے۔ یعنی سیاست شرعیہ میں یہ تمام کام کیے جاتے ہیں، اور کرتا کون ہے؟ یہ ذمہ داری اور یہ اختیار جو ہے ارباب حل و عقد یعنی حکمرانوں کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کی ذرا وضاحت دیکھ لیں کہ عموماً ہمارے ہاں جو زیادہ فوکس ہوتا ہے، زیادہ زور ہوتا ہے، وہ شریعت اور فقہ پر ہوتا ہے، اور سیاست شرعیہ کو فقہ کا ایک جز خیال کیا جاتا ہے اور فقہ کے اندر ہی اس کو شامل کر کے ہلکی پھلکی بحث کر لی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ فن ہے۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے، جو ایک مجتہد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جزوی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجتہاد کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں بیان کرتا ہے اور ان کا حکم بیان کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس کا حکم قرآن و حدیث میں تلاش کر کے پھر وہ عوام الناس کو بتلا دیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے میں معاشرتی طور پر، مملکتی طور پر، پوری سلطنت میں اس حکم کو لاگو کرنا یا پوری ریاست کے لیے پبلک پالیسی بنانا، دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنا، یہ ساری چیزیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ سیاست شرعیہ میں آتا ہے۔ اس لیے سیاست شرعیہ کا دائرہ کار فقہ سے الگ ہے، اس کو فقہ کے اندر شامل نہ کیا جائے، چونکہ فقیہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سیاست شرعیہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ فن ہے، اس فن کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کی مدد کر سکتا ہے ایک فقیہ، کہ حکمرانوں کو مسائل درپیش ہیں، وہ اسلامی شریعت کی روشنی میں ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو پھر ان حکمرانوں کو ایک مجتہد اور ایک فقیہ رائے دے سکتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں یہ رائے زیادہ مناسب ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ریاست کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک فقیہ اور مجتہد کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سیاست شرعیہ کو فقہ کے اندر شامل نہیں کر سکتے بلکہ ان کو الگ الگ رکھیں گے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے فروق فقہیہ کی مثالیں پڑھی ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے فروق فقہیہ کی تعریف پڑھی ہے کہ جزیات دیکھنے میں صورتاً ایک جیسی لگتی ہیں لیکن علت اور سبب کی بنیاد پر ان میں فرق ہوتا ہے، اس کو فروق فقہیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سیاست الشرعیہ کو پڑھا ہے، پھر ہم نے علم الخلاف کا تعارف پڑھا ہے، اور پھر ہم نے علم الخلاف کی چند مثالیں دی ہیں کہ جتنے بھی فقہی کتب کے اندر مجتہدین کا، فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، علم الخلاف کی وہ ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ چند مثالوں پر ہم نے تبصرہ کر بھی لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 50 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رومن اور اسلامی قوانین کا تقابلی جائزہ۔ اور اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ علم الخلاف کی وضاحت کریں، ایسے ہی سیاست شرعیہ کا معنی بیان کریں اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں، ایسے ہی فروق فقہیہ کو مثالوں سے واضح کریں۔ یعنی کہ یہی سوال جو ہیں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ علم الخلاف کی مثالیں دیں، سیاست شرعیہ کی مثالیں دیں، ایسے ہی فروق فقہیہ کو مثالوں سے واضح کریں، مزید 5 مثالیں دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔